حضرت حسین اور حضرت حسن کے ماننے والے لاکھوں آدمیوں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں، جبکہ یزید کے ماننے والوں نے یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے۔ یہ با یزید بستامی کون ہے؟ یہ با یزید کون ہے؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے؟ ابو یزید، یہ ہم لوگ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ہیں، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے۔ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران نے ملاوٹ کر دی، ہمارے دین میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ۔ جو سعودی عرب سے مغربی جانب ملک ہے وہاں یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں، نو۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں، مجھے اچھا راوی سمجھ لیں، میں منبر رسول پہ ہوں، باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، ہماری طرف یہ شیعت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دیا۔ اب آپ یزید اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے اس کو چھیڑیں گے، مستقبل اس کا تباہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج کچھ ممالک میں اسامہ نام کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاسپورٹوں تے مصیبت پئی ہے۔ محمد نام محمد، میں قرآن کی نص دیتا ہوں، بابا یہ تشریف فرما ہے، خدا قرآن میں کہتا السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہے میرا ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ سلام کرتا ہے خدا کی اتباع کرنے والوں کو۔ رسول کہتا ہے ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو خدا کے پیچھے چلیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا، حسین خدا کے آگے چلتا۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے، باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام۔ باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ حسین نے وہ نہیں پوری کائنات میں ہر ایک مزاج والے کو ایسے عطا کی۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون سی طاقت ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کتنا رش ہے اور کتنا اجتماع ہے، ہمارے پاس یہ نہیں حسین کی عطا کردہ ہے، زیور ہے یہ حسین کا۔ میں کیونکہ یہ دن مخصوص ہیں سرکار صادق العطرت علیہ السلام کے حوالے سے، تو مجھے شہنشاہ کا ایک بڑا بہترین سا، میں نے اسی 14 شوال کو یہ مالک کا فرمان شروع کیا ہے۔ بابا جی مولا کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، سوال یہ تھا کہ کیا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ تو اگر میں امام سے یہ پوچھوں گا، امام فوراً کہیں گے ہاں ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، امام کہیں گے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال یہ تھا، تو کیا اللہ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں تھا۔ اب اس نے فوراً اگر یہ سوال کرتا تو شاید امام کے تیور بدل جاتے۔ اب وہ یہ سوال سیدھا نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اس نے سوال بدلا تاکہ جب امام کا جواب آ جائے تو پھر وہ اپنا سوال رکھ دے۔ امام کی بارگاہ میں، مولا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ فرمایا بے شک ہے۔ مولا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ فرمایا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سوال سنیے گا، اس نے کہا مولا کیا اللہ ایک انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا ہے؟ کیا بات؟ اب اس کا سوال یہ تھا کہ امام کہیں گے ہاں بند کر سکتا ہے، تو میں کہوں گا اگر یہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے تو وہ ناممکن ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا مولا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ کیا کہنے جواب امام کے، کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جواب بتا دے گا، میں امام کی زبان سے نکلا۔ اس نے کہا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا ہاں وہ کر سکتا ہے، لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن انڈے کی ہاں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت کر لے۔ فوراً اس کے چہرے پہ شرمندگی آئی۔ امام نے کہا میں تجھے سوال بتاؤں، خدا جنت میں بھیج سکتا ہے، اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جنت اسے برداشت کر لے۔ یہ نہیں کربلا میں ایسی گونجی
کہ جب حسین کا سجدہ تمام ہو گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئے۔ ادھر سے فتح کے شادیانے بجے، فتح کا نکارہ بجا، ابھی خوشی منانے کی تیاری ہو رہی تھی، یا جلے ہوئے خیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی، نہیں، وہ نہیں جو 9 لاکھ تیروں سے چپ کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ دوبارہ اس للکار کے ساتھ نہیں آئی کہ یزیدیت سہم گئی، کیونکہ ابھی عصر سے پہلے جو نہیں تھی وہ لہجہ حسین کا تھا، اب جو نہیں آئی ہے یہ لہجہ علی کا ہے۔ ایسی گرجدار نہیں آئی، ایسی گرجدار نہیں آئی کہ پھر یہ نہیں کربلا سے چلی، یہ یزید کے محل میں پہنچی۔ اتنی گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے نہیں کہا کہ یزیدیت کے محل میں دراڑیں پڑ گئی، خوف طاری ہو گیا علی کی بیٹی کا، نہیں کو پتھر مارے گئے، نہیں کو رسیوں میں جکڑا گیا، نہیں کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا کیا، لیکن یزیدیت ہمیشہ کے لیے سہم گئی کہ کربلا میں 6 ماہ کی نہیں مسکرا رہی تھی، شام میں 4 سال کی نہیں یزیدیت کے سامنے کھڑی۔ میرا مالک ایام عزا سے پہلے حالات کو بہتر فرمائے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم حسین کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا گزارا حسین کی عزاداری کے بغیر ہے ہی نہیں، ماتم حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ 28 رجب کو بیٹا آیا تھا قبر رسول پہ اور آ کے کہا تھا، نانا تیرا حسین وطن چھوڑا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین کیوں؟ نانا دین بچانے کے لیے۔ تو حسین دین بچانے کے لیے وطن کیوں چھوڑا ہے؟ حسین کی آواز آئی، نانا اب تیرا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حسین کیا ہوا میرے مدینے کو؟ نانا اب شریفوں کے گھروں کو آگ لگنی جیسے کہ آپ کو اس بات کا علم کا جیسے بھی محرم آتا ہے بہت سے سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عزاداری میں شیعہ جو کرتے ہیں سب سے پہلے ماتم سب، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں۔ ایک علماء شیعہ کا بیٹھ کے جو جواب دیتا ہے دیگر ممبروں پہ، یہاں تک دیکھا جائے جب عزاداری کا مرکز شروع ہوا ادھر سے ہی اس وقت سے ہی جواب آ رہے ہیں۔ علامہ صلی صاحب نے ایک کلپ جاری کیا، اس نے کہا جناب صاحب بہت زیادہ سوال کرتی ہے، ہم جواب دیتے ہیں لے آؤ اور لے آؤ لے آؤ اور لے آؤ، لیکن اس پر میں ایسا جواب دوں گا کہ ماں کے پیٹ سے چاہے بچہ ہوگا چاہے جو وہ زنجیر زر مولا کے عزاداری کرے، اور آج تک ایسا ہے کہ شیعوں نے ایسے جواب دیے، بڑے بڑے لوگ مطمئن ہوئے، عزاداری کرے، مجلس حسین علیہ السلام کرے۔ اسی مجلس حسین عزاداری کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا اگر یہ سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، کیونکہ آج عزاداری مجلس حسین قائم ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے، شیعہ نے وہ سوالوں کے جوابات دیا جس کی وجہ سے یہ عزاداری قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سوال ہو اس کا جواب نہ ملے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یہی بات ہے آج عزاداری پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں، چاہے جہاں بھی مرکز ہے کوئی چھوٹا بڑا، جہاں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قائم ہے، یہ صرف محرم میں نہیں، یہ محرم میں نہیں پورے سال میں دیگر دنوں میں قائم ہے۔ علامہ آصف ذیلی صاحب سے لے بڑے بڑے شیعہ علماء، ایک شیعہ علماء کا نام لے، بڑے بڑے شیعہ علماء جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکز کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ حق کا، سچ کا پیغام دیا، انصاف کا پیغام دیا۔ آج پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کا مرکز قائم ہے، پوری دنیا میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا یزید کو، آج جو تم کرنے جا رہے ہے، جو اپنی بادشاہیت کے طور پہ کہ میرے نام لے گا، نام صرف حسین کرے گا، یہ پوری دنیا میں صرف حسین کا نام ہے۔ کربلا میں دیکھو، جہاں بھی دیکھو، یہ صرف کربلا تو مدعو نہیں لیا، یہ جو پہاڑ ہوئی تھی یہ تو کربلا میں ہوئی تھی، لیکن پوری دنیا میں چھا گیا میرا مولا امام حسین علیہ السلام۔
جگہ جگہ پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سبیلے تعزیے دیگر جگہ پہ مجلس کے انتظام، کیونکہ ایسے امام نے فرمایا تھا نا یہ جو تو کرنے جا رہا ہے اس سے میرے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ میرا نام اور بڑھے گا۔ یہ دیکھو ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بڑا، پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بڑا، پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا، پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا، پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس کا انتظام، طویلوں کا انتظام، یہاں تک اس میں پہلے شیعہ انوالو تھے، یہ شیعہ کرتے تھے، آج دیگر مسئلہ کے لوگ کر رہے ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم کے نہ وہ بھی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی حسین علیہ السلام کی بات ہے، آج دیگر مسئلہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمیشہ قائم رہے گی اور رہے گی نہیں، یہ بات صرف نہیں ہے کہ رہے گی، جب تک حضرت امام حسین امام زمانہ علیہ السلام کے بعد بھی عزاداری رہے گی، کیونکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون سے، اس وجہ سے جو چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمیشہ بلند تھی، بلند ہے، بلند رہے گی۔ اگر مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، جیسے بھی انفارمیشن اپڈیٹ آئے گی چینل پہ مل جائے گی آپ کو، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔